الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گل و قبا امداد کن، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امناڑے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں رہے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سارے لوگ بآواز بلند رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی دالیاں نچھاور کر لیں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بعد الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں کلام اعلیٰ حضرت استاد الشعراء حضرت الحاج مبارک حسین مبارک صاحب قبلہ سے سنا، اور بڑی منچلی نقابت آپ حضرت سے سماعت فرما رہے ہیں۔ دعا کے لیے ممبر شریف پر یہ اللہ والوں کی جماعت موجود ہے۔ گفتگو مجھے آپ سے کرنی ہے، ممبر والوں کی صرف دعا کی ضرورت ہے۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے، جتنی دیر سنیں محبت سے سنیں، اور میں اس وقت کا انتظار نہیں کروں گا کوئی مجھے نیچے سے پرچہ لکھ کے دے کے ٹائم ہو گیا یا کوئی دامن کھینچ لے۔ بس میں چاہتا ہوں قیمتی سماعتیں ہیں تو پھر کچھ قیمتی باتیں ہو جائیں۔ مجھے معلوم ہے حضور کی امت کا ایک ایک منٹ کتنا قیمتی، میں آپ کے وقت کو بالکل بھی کوشش کروں گا کہ اپنے نمبر پر ضائع نہ ہونے دوں۔ اب تک الحمدللہ ممبر شریف پر جتنے شعراء نقبا خطبہ آئے ہیں، سب نے بحمدہ تعالی اپنی ذمہ داری بخوبی انجام دی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کو حق بولنے، حق سننے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحب خانہ کو، کیا نام ہے اسلام صاحب، امام الدین صاحب، جنہوں نے شادی کے موقع پر اس عظیم محفل کا انعقاد کیا۔ یقیناً شادی کے موقع پر اتنی بڑی کانفرنس کا کرنا یہ ایک چیلنج بھی ہے، اور یوں سمجھیے ایسے ماحول میں، جس ماحول میں اکثر نوجوان دھن کے آگے کودنا چاہتے ہوں، ساز کے آگے مچلنا چاہتے ہوں، ایسے ماحول میں شادی کے موقع پہ جلسہ کرانا میری سمجھ سے آندھیوں میں چراغ جلا۔ کیا بات ہے، سچی بات ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آج کے جلسے کے صدقے میں ہر جوان کو یہ عشق رسول بخش دے کہ نکاح اس کا ہو باتیں مدینے والے۔ بس یقیناً یہ بڑا کام ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ کئی جگہ حضرت یہ شکایتیں رہتی ہیں، کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے گھر کے فنکشن پہ کوئی گناہ کا کام کریں، لیکن کچھ چار یاری بھی برباد کرتی ہے۔ وہ ہے نا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنائے گی، بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔
درسگاہ کا اتنا اثر نہیں پڑتا جتنا سنگت کا اثر پڑتا ہے. اس لیے یار بھی بنایا کرو تو دیکھ بھال کے بنایا کرو. وہ یار نہیں ہے جو ہاتھ پکڑ کے چوراہے پہ لے جا کے ناشتہ کرا دے. وہ گھنٹے تمہارے برباد کرے، دن کے دن نہیں مہینے برباد کر دے. وہ سچا یار نہیں. سچا یار وہ ہوتا ہے اذان ہو تو ہاتھ پکڑ کے کرے چل تجھے رب نے بلایا ہے. وہ سچا یار ہے. اگر تم وقت کہیں ضائع کر رہے ہو تو وہ کہ یار یہ جوانی دوبارہ نہیں آئے گی، یہ مستی کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی کام میں لگانے کے لیے. پھر تو کہے کون سا کام؟ تو سنو جوانو، جوانی کا سب سے بہتر کام ہے خدا کو راضی کرنا. رہ گئی بات پیٹ کی تو پیٹ تو کتے بھی پال لیتے. اس کی خاطر ہمیں رب کو ناراض نہیں کرنا ہے، ہمیں رب کو راضی کرنا ہے. اللہ نے جوانی دی ہے نا تو یہ جوانی اسی کے نام کرے. تو یار دیکھ بھال کے بنائے. کتنے یار تو یہ کہتے ہیں، کچھ داڑھی والوں کے گھر گانے بج جاتے ہیں، ڈانس بھی ہو جاتا، نچنیے بھی آ جاتی ہیں. پوچھا جائے چچا کیوں بلایا تھا؟ کہنے لگے میں نے نہیں، ہمارے لڑکے کے کچھ دوست تھے، انہوں نے کہا یار چل تو نہیں نچاتا، تیرے نزدیک برا ہے تو ہمیں نچا لینے دے. یہ ہوتے ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے. سمجھ رہے؟ یہی ہے لوگ. خدا کے واسطے خیال کریں. نکاح سنت میرے حضور کی. اس مبارک موقع پہ ہم اگر گناہ کریں گے تو حضور کو کون سا چہرہ دکھائیں گے؟ سوچا ہے کچھ؟ حضور کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ؟ خیال کریں. اللہ توفیق دے. خوشیاں آئیں. نوجوانوں تم سوچ بھی نہیں سکتے بیٹے کا چہرہ باپ کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے. بات آ گئی تو کہہ جاؤں، کوشش کرنا جہاں تک ہو سکے نکاح باپ کی مرضی سے کرنا. کیا بات ہے. اچھا پیغام. آج اس دور کو جب دنیا ترقی یافتہ دور کہہ رہی ہے، میں اس کو تباہی میں ڈوبتا ہوا دور کہہ رہا ہوں. یہ اندھیروں میں گمنام دور ہے. کہتے ہیں صاحب بہت ترقی کی ہے دور نے. کیا کیا؟ کل چراغ تھے آج لائٹ ہے. کل ٹیویاں جلتی تھی آج ایک ایک گھر میں 6 بلب ہیں. میں کہتا ہوں صاحب وہ کل کے اندھیرے بھلے تھے. جن اندھیروں میں راستوں پہ قدم سلامت تو تھے. وہ کہا تھا نہ کسی نے کہ وہ اندھیرا کی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے. روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. ہمارے گھر میں تو اجالے ہو گئے لیکن آج تک دل ہمارے کالے. ان گھر کے اجالوں سے کیا کرو گے اگر دل کو تم نے سیاہی کو سفیدی میں نہ بدلا؟ کل کا اندھیرا کتنا بھلا تھا. اگر پڑوس میں کوئی بچہ رو دیتا تھا تو پڑوسی کو نیند نہیں آتی تھی. آج پڑوس کے اندر چیخیں اٹھتی ہیں. بچے تو بچے، جوان عورتیں روتی ہیں، لیکن پڑوسی چادر تان کے سوتا ہے کہ یہ آگ میرے گھر میں نہیں لگی ہے، یہ تو پڑوسی کے گھر کی آگ ہے. اور خدا کے واسطے بدلو اپنے طریقے. اگر تمہارے دروازے کے قریب کسی کی آہ نکلی ہے تو یار بستر چھوڑ دے. وہ زندگی بھی کیا ہے جو صرف اپنے لیے ہو. مومن وہ ہوتا ہے جو جیتا بھی دوسروں کے لیے ہے، مرتا بھی دوسروں کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہ اندھیرا کی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے. روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. اگر آج جوان کہتا ہے رشتے کی بات ہونا، خدا کے واسطے کبھی باپ کا حق نہ چھیننا. یہ میں تقریر سنا کے نہیں جا رہا ہوں، تمہاری زندگی کی لکیر کھینچ کے جا رہا ہوں. میری گفتگو کو صرف مزے کے لیے نہ سننا، اس کو زندگی کا حرف آخر سمجھ کے سننا. اگر تم پیدا نہیں ہوئے تو پوچھو ان بوڑھوں سے باپ نے کون سے مزار کی خاک نہ چھانی. اللہ ایک بیٹا دے دے. ماں کی گود سونی رہی. کسی نے کہا فلاں مزار چلے جائیے. سردی تھی یا گرمی، بارش تھی یا طوفان، انہوں نے قدم اٹھائے مزار پہ گئے. کون سی چوکھٹ ایسی تھی جہاں ماں باپ نے چھولی پھیلا کر کے بیٹا نہیں مانگا؟ ہر در پہ یہ بیٹا مانگتے رہے. اور جب خدا نے بیٹا دے دیا پھر ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا. باپ کہتا تھا بڑھاپے کا سہارا آیا ہے، ماں کہتی تھی آنکھوں کا تارا آیا ہے. اللہ اکبر. اور پھر بہنیں، ہم نے تو بہنوں کا پیار بھی بڑا انوکھا دیکھا ہے. بڑا انوکھا اور نرالا پیار ہوتا ہے. بھائی اگر پیدا نہ ہونا
تو سجدے میں گر کے دعائیں بہنیں مانگا کرتی ہیں، اللہ 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 اور اگر بھائی پیدا ہو جائے تو پھر بھائی کو ماں بن کے بہنیں پالا کرتی ہیں، بے شک اور جب بھائی شعور کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو انگلی پکڑ کے چلنا بہنیں سکھاتی ہیں، جب بھائی بولنے لگتا ہے تو اس کی زبان کو پختگی اور مضبوطی بہنیں دیا کرتی ہیں۔ کس اینگل سے دیکھو گے بہنوں کو؟ جب تم نے شعور کی دہلیز پہ قدم رکھا تو بہنیں تمہاری انگلی پکڑ کے اسکول لے کے جاتی ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ایک آرٹیکل میں نے دیکھا، کسی نے اپنی بھانجی اور بھانجی کا بیان لکھا تھا کہ ایک بچی ایک بھائی کو لے کر کے اسکول جا رہی ہے، بھائی کی عمر کم ہے، بہن کی عمر زیادہ تھی، لیکن جانتے ہو جب بھائی نے جانے سے انکار کیا، بہن نے بھائی کی انگلی پکڑی اور بہن نے بھائی کا بوجھ بستہ اپنے کاندھے پہ ڈالا۔ خود بیٹی کا وجود اتنا نہ تھا کہ 2 بستوں کا بوجھ تھام لیتی، کبھی بستہ سنبھال رہی تھی، کبھی دوپٹہ سنبھال رہی تھی۔ اور یار یہ بہن کا پیار ہوتا ہے بھائی کے لیے، بھائی کا بوجھ بہنیں کاندھوں پہ ڈال لیتی ہے۔ ذرا غور سے سننا پیارے، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہاری پیدائش کی خوشیاں بہنوں نے بنائی تھی، جب تم نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو بہن نے خواب دیکھا تھا بھائی دولہا بنے گا تو اس کی نظر میں اتاروں گی۔ ماں کہتی تھی جوان ہوگا تو چاند سی دلہن لاؤں گی، باپ کہتا تھا کہ جب بیٹا جوان ہوگا تو اس کے رشتے کے لیے میں گھر گھر جاؤں گا۔ مگر خدا کے راستے یہ کون سا دن آیا ہے، یہ کون سا سورج نکلا ہے جب بیٹے نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹے جب میں تیری شادی کرنا چاہتا ہوں تو کہتا نہیں رشتہ تم تلاش مت کرنا، رشتہ میں تلاش کروں گا۔ کہا بیٹے یہ ہمارا حق ہے، کہا حق تو ضرور ہے لیکن تم پہچانتے نہیں ہو بیٹی کیسی ہونی چاہیے، تم پرانے زمانے کے آدمی ہو، ارے ہم نئے دور کے لوگ ہیں، ہمیں پتا ہے عورت کیسی ہونی چاہیے، حیا آنی چاہیے۔ جب بیٹا باپ سے یہ کہتا ہے کہ فیصلہ میں کروں گا عورت کون سی بہتر ہوتی ہے، اور نادان تو کیا جانے جس کی عمر 40 سال عورت کے ساتھ گزری ہے اس سے پوچھ عورت کون سی اچھی ہوتی ہے، جس نے زندگی عورت کے ساتھ گزاری ہے اس سے پوچھ عورت کون سی اچھی ہوتی ہے۔ تو گھر بیٹھے فیصلے کرتا ہے کہ اچھی کا پتہ مجھے ہے، بری کی خبر مجھے ہے، او خدا کے واسطے میری بات یاد رکھ کے لے جانا، جو جوان لو میرج کیا کرتے ہیں وہ تباہ ہوتے ہیں، جو ارینج میرج کرتے ہیں وہ آباد ہو جایا کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد یا رسول اللہ، بہت بہت اچھے، واہ واہ واہ، مہربانی کرو اپنے بڑھتے قدم روکو، اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں دنیا کی کوئی حسین لڑکی خدا کی قسم جنت کی کسی حور کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کسی حور کا مقابلہ نہیں کر حق سکتی۔ ہے، زندہ باد، اور میں یہ ثابت کر کے جاؤں گا یہ بربادیاں کیوں ہیں۔ نوجوان کہتے ہیں لو میرج، کئی سارے فون آتے ہیں حضرت کر سکتے ہیں، کر سکتے لو میرج؟ ایک بات بتاؤں، جہاں تک میرا تجربہ ہے جتنے لوگوں نے لو میرج کیا ہے 99% ان کی زندگی میں آگے لگی ہے، 99%۔ 1% اگر رب نے کسی کو توفیق بخش دی تو زندگی لمبی کاٹ جاتی ہے۔ کیا خوب نفس پکڑا حضرت، ورنہ حضرت اکثر شادیوں کے بعد یا تو لڑکی کی لاش فریج میں ملتی ہے یا کھیت میں ملتی ہے یا پھر ندی میں بہتی ہوئی ملتی ہے۔ نوجوانوں میری بات بہت غور سے سننا، آج سنت رسول کانفرنس ہے، اس بات کو دل پہ لکھ کے لے کے جانا۔ میں زندگی کی بہت بڑی ذمہ داری تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، اگر بخار ہو تو اتار دینا، اس لیے کہ یہ بخار تمہیں تباہی کی طرف لے کے جائے، آبادی کی طرف۔ سننا میری بات غور سے، اس کی وجہ کیوں ہوتی ہے، یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ تو جتنے جوان ہیں اللہ معاف کرے ممبر پہ بیٹھ کے اس طرح کی واقعات گفتگو سے بچا کرتا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے بولنا بڑا ضروری ہے۔ جی جی کیا بات، بس سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، جب کوئی بھی مجنون اپنی لیلا سے گفتگو کرتا ہے تو اس کے قلابے آسمان تک ہوتے ہیں، اس کے جملے ہوتے ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ زندگی گزارو گی تو میں تمہارا پیر زمین پہ نہیں پڑنے دوں گا، پانی مانگو گی جوس پلاؤں گا۔ یہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ کوئی کہتا اگر کہے گی تو آسمان سے تارے توڑ لاؤں، تیری اوقات ہے تارے توڑنے کی؟ وہ کہہ جو اوقات ہے کہ اگر کہو تو بازار سے بھنڈی خرید لیں، یہ اوقات، تارے توڑنے کی اوقات نہیں۔ تو بچیاں کم عقل ہوتی ہیں، یہ کہہ کے انہیں بے وقوف بنایا تم نے، لیکن جب وہ تمہارے گھر آئیں تو بیٹے ابھی تم نے اصل زندگی دیکھی نہیں،
اصل زندگی کا سامنا تب ہوتا ہے جب نکاح ہوتا ہے. جب یہ گھر میں آئے گی نا تب تمہیں پتا چلے گا اس کا پیر زمین پہ آنا ہے کہ نہیں. تم 6 گھنٹے موبائل پہ بات کرتے تھے, نکاح کے بعد جب فکر ہوئی نا اسے روٹی کہاں سے کھلانی ہے, بھول گئے سب. جب تک باپ کی کمائی کھاتے رہے, فری میں موج کرتے رہے اور فون پہ ٹھٹے اڑاتے رہے, جب اپنے سر پہ آتی ہے تو فون نہیں, یہی بھول جاتا ہے یہ چارج ہے کہ نہیں. بات کرنا بڑی بات ہے, یہی پتہ نہیں چلتا اس میں ریچارج ہے کہ نہیں. 8 دن ہو جاتے موبائل چھوئے ہوئے. تو پھر وہ لڑکی جس سے تو نے زندگی بھر ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی, جس سے کہا تھا تیرے بغیر نیند نہیں آتی ہے, جب وہ یہ دیکھتی ہے آج 8 دن ہو گئے پردیس گئے کہ فون نہیں آیا ہے, اس کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے جب یہ شادی سے پہلے مجھ سے بات کر سکتے ہیں تو شادی کے بعد کسی اور سے بھی بات کر سکتے ہیں. بس یہ خیال دونوں کے درمیان زہر گھولتا ہے. پھر اس کے بعد بیوی ناراض ہوتی ہے. جب یہ ناراض ہوئی ادھر شوہر کے ذہن میں خیال آیا اگر یہ شادی سے پہلے اپنے باپ کی نہیں ہو سکتی ہے تو شادی کے بعد میری کیسے ہو سکتی ہے. پھر یہ نفرت اس کے ذہن میں زہر گھول دیتی ہے. جب یہ دونوں نفرتیں پروان چڑھتی ہیں تو پھر طلاقیں ہوا کرتی ہیں, قتل و غارت کری ہوا کرتی ہے. میں کہتا ہوں دعوے کے ساتھ اللہ کے واسطے اگر نکاح کی باری آئے باپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ جا, کہتے باپ نکاح تیرا حق ہے, میرا رشتہ تیرا فیصلہ ہے, اگر تو کانی کا ہاتھ میں ہاتھ دے گا تو میں خوشی سے قبول کروں گا, مولی لنگڑی لا کے دے گا تو خوشی سے قبول کروں گا. میں مانتا ہوں کہ تیرا باپ حسین و جمیل نہیں دیکھ سکتا, حسن کی پیکر نہیں دیکھ سکتا, لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تیرے باپ نے تیرے حصے میں لا کر کے کوئی کالی کلوٹی مولی لنگڑی رکھ دی ہے تو رب کی رضا کے لیے اس پہ راضی ہو جا. مر کے قبر میں پہنچے گا, چہرے سے کفن بعد میں ہٹے گا, مصطفیٰ آ کے کہیں گے تو باپ سے راضی تھا میں تجھ سے راضی ہو گیا. کیا کہنے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سنت رسول کانفرنس. واہ 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 ماشاءاللہ. اس لیے یہ حق باپ کا ہے, باپ کو دو. یہ خوشیاں ماں کی ہیں تو پھر ماں کو دو. سمجھ رہے ہیں نا میری بات. اب بتاؤ لو میرج بہتر ہے یا ارینج میرج بہتر ہے؟ بولیں, اور دائیں بائیں دیکھ لو جن کی نہیں ہوئی ہے وہ بول رہے ہیں کہ نہیں. بچے اس بوال سے, اس نے قوم کو تباہی میں لا کے ڈال. آج قوم کی بربادی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے, بہت اچھا پیغام. سب سے بڑا سبب یہ ہے. اور قوم کی بیٹیوں کو بھی ایک بات کہہ کر کے پیغام دینا چاہتا ہوں. آج ہماری قوم کی بیٹیاں جو بہکتی ہیں یا تو دولت کی لالچ میں یا شہرت کی لالچ میں, سمجھ رہے میری بات, یا پھر لوگوں کے جھوٹے بہکاوے میں آ کر کے. میں کہتا ہوں قوم کی بیٹی میری بات یاد رکھ, دنیا میں کوئی تجھے کتنے بھی پیار دے دے لیکن تیرے باپ سے زیادہ تجھے پیار نہیں دے سکتا, نہیں دے سکتا باپ سے زیادہ پیار. اگر کوئی یہ کہتا نا سونے کے لقمے کھلاؤں گا, جھوٹا ہے. اگر تیرے باپ نے تجھے سونے کے لقمے نہیں کھلائے نا تو دنیا کا کوئی بھی مرد تجھے سونے کے لقمے نہیں کھلا سکتا. بہت اچھے, بہت اچھے. ہاں, تیرا ایک غلط فیصلہ تیرے خاندان کی, تیرے باپ کی, تیرے پریوار کی زندگی تباہ کر دے گا. ایک غلط فیصلہ. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے اس طرح کے نکاحوں کا, اس طرح کی شادیوں کا, کہ لوگ رہتی دنیا تک اولاد کو تانے دیا کرتے, اولاد کو تانے دیا کرتے رہتی دنیا تک. اس لیے بیٹیوں سے گزارش ہے کہ تم اپنے باپ کی عزت پہ کبھی آنچ نہ آنے دینا. یاد کرنا اگر باپ کمزور بھی تھا نا, غریب بھی تھا, تو اس نے خود تو پیر کی جوتی سل کے پہنی لیکن کبھی تیرے بدن پر پیبند لگا کپڑا نہیں آنے دیا. ہاں, خود تو پھٹے کپڑوں میں مزدوریاں کرتا رہا لیکن کبھی تیرے سر سے دوپٹہ اترنے نہیں دیا. یہ باپ کا پیار ہے تیرے لیے. وہ غریب تھا, تیرے گھر کے خرچوں میں تنگی تھی, اگر چاہتا تجھ سے بھی کسی کے گھر برتن دھلوا کے گھر کے خرچے پورے کر سکتا تھا. کسی امیر کے گھر تجھے لگا کر کے اس کے گھر کی صفائی کرا کے گھر کے گزارے ہو سکتے تھے, لیکن اس نے خود تو لوگوں کی گالیاں سنی لیکن تجھے دوسرے کے دروازے پر رسوا ہونے نہ دیا. اس نے پوری زندگی تجھے شہزادی بنا کے رکھا, اس کی اوقات کچھ بھی تھی لیکن کبھی تیرے اوپر کسی کی انگلی اٹھنے نہ دی. آج تیری ذمہ داری ہے, تو جوان ہوئی ہے, باپ کو رسوا کرنے کے لیے نہیں, باپ کو عزت دینے کے لیے. واہ واہ, باپ کو عزت دینے کے لیے ہوئی ہے. اس لیے کائنات میں بیٹی کے لیے باپ سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. مثال کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ اکبر. میرے حضور آپ ایک دن فرمانے لگے,
وہ لوگوں میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میں اس امت سے آج پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے کتنی بار بیٹیوں کو سینے سے لگا کے کہا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ گھر جاؤ نا، کل صبح کو اتنا ضرور کر لینا، اگر اللہ نے بیٹیاں دی ہیں نا، حضور کی سنت سمجھ کے سینے سے لگا اور رخ مدینے کی طرف کرنا، اور اتنا کہہ دینا یا رسول اللہ اگر فاطمہ آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے تو میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس سنت کو بھی زندہ کرنا، واہ واہ واہ، اپنی بیٹی کو اپنے جگر کا ٹکڑا ضرور کہہ دینا۔ خدا کی قسم اگر تیرے منہ سے یہ جملہ حضور کی سنت سمجھ کے نکل گیا تو کوئی دعا کرے نہ کرے گنبد خضرا سے مصطفیٰ دعا کرنے لگے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور دعا کرنے لگ جائے گا۔ اس لیے بیٹیوں سے پیار کر۔ کوئی بندہ ایسا ہے جسے بیٹی سے پیار نہ ہو؟ ہے کوئی بندہ ایسا؟ ہاتھ نہیں اٹھوا رہا ہوں میں، بس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ہر بندے کو بیٹی سے پیار ہے کہ نہیں؟ سب کو پیار ہے نا بیٹی سے؟ بولیں، میں اگلی بات بڑی کڑوی کہنے والا ہوں، سب کو پیار ہے نا بیٹی سے؟ اور زور سے پیار ہے نا بیٹی سے؟ چپ ہو کے نہ بیٹھے، پیار ہے نا بیٹی سے؟ اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی پرائے گھر جا کے شہزادی بن کرے، ہے نا یہ خواہش کہ میری بیٹی پرائے گھر جائے تو شہزادی بن کے رہے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، آج جب جوان بیٹوں کا رشتہ ہوتا ہے اور جب بیٹیوں کو دیکھنے کی باری آتی ہے تو یہ جو 10 لوگ بھوکے پیٹ جاتے ہیں، اس وقت کسی کی بیٹی کی عزت کا خیال ہمیں آیا؟ کیا کہنے، زندہ سننا میری بات، میں آج خطابت کا لوہا منوان، میں کہیں خطابت کا لوہا نہیں منواتا، میں کوشش یہ کرتا ہوں آپ کا اتنا قیمتی وقت مجھے ملا ہے تو میں اس میں آپ کو کچھ دے کے جاؤں، کچھ دے کے جاؤں۔ ہاں، ورنہ بات اگر نعرے لگوانے کی آ جائے نا تو ہر 2 منٹ میں نعرے لگوانا جانتے ہیں، لیکن نعرے عمل کے بغیر کھوکھلے ہوتے ہیں۔ پہلے کردار بدلیے اپنا۔ مجھے بتائیے 10 لوگ لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہیں، یہ نکاحوں کی جو واہیات رسمیں چلی ہیں، ایک بات بتاؤ جوانوں، سچے دماغ سے بتانا جو بات پوچھوں، جب اگر کوئی بندہ ایگزام ہال میں بیٹھے، یہ علماء اکرام تو اچھی طرح جانتے ہیں یہ ایک سال میں 3 ایگزام پاس کرتے ہیں، تب جا کر کے ان کی جماعتیں پوری ہوتی ہیں۔ ہاں مجھے اپنا پتا ہے، جب پرچہ ہاتھ میں نہیں آتا اور ایگزام ہال میں جا کے بیٹھ جاتے تو دل کی دھڑکنیں بڑھتی، پتہ نہیں آج علم الصیغہ میں سے کیا آنے والا ہے، آج ہدایہ میں سے کیا آ جائے گا، آج قطبی کے کتنے سوال ہوں گے، یہ ساری چیزیں دل کی دھڑکنیں بڑھا دیتے۔ جبکہ اگر اس کو فیل بھی ہو گئے ہم ششماہی میں تو سالانہ پاس کر جائیں گے، اگر اس میں بھی فیل ہو گئے اگلے سال پاس کر جائیں گے، کون سی ذلت ہوئی؟ اگر ہمارے ایگزام کے سوالوں کا یہ حال ہے تو پھر کل جس بیٹی کو یہ خبر ہوتی ہے آج کی جو دیکھنے والے آ رہے ہیں، اگر پسند آئی تو ہاں کہیں گے، اگر نہ پسند آئی تو نہ کہیں گے۔ کسی نے اس کے دل کا حال جانا، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اور دیکھنے والے تو ایک دن پہلے سے نمک کا پانی پینا شروع کر دیتے ہیں کہ ناک تک جا کے کھانا ہے، تیرے باپ نے پکا کے رکھ دیا، حرام کے لقمے ہیں، اس سے پوچھ 10 بار بیٹیاں دکھائی، 10 بار لوگ دیکھنے آئے، ایک غریب ہر بار 10,000 قرض لے کر کے بیٹی کو دکھاتا رہا، لاکھوں کے قرض میں تو ڈوب گیا لیکن کسی کو بیٹی پسند نہ آئی۔ کسی نے اس غریب کے بارے میں سوچا؟ اللہ اللہ اللہ، کہ جو بیٹی دکھانے کے لیے تمہارے 10,000 قرض میں لا کر کے کبھی بنیے سے اٹھائے کبھی پڑوسی سے اٹھائے، 10 جماعتیں آ کے دیکھ کے چلی گئی، کسی نے کہا بیٹی پسند نہیں ہے۔ اس غریب کے دل پہ کیا گزری خیال آیا؟ دنیا کا نظام اتنا بدلتا جا رہا ہے، اگر غریب مر جاتا ہے تو کوئی کہتا کفن میری طرف سے، روٹی میری طرف سے، وہ جب زندہ تھا ننگا پڑا تھا، کوئی کپڑا پہنانے والا نصیب نہیں ہوا، بعد میں پہنایا تو کیا پہنایا، مزہ تو تب تھا جب جیتے جی پہنا دیا۔ کیا یہ بات سچی نہیں ہے؟ ایک بیٹی کو دکھانے کے لیے غریب باپ 10,000 کے قرضے لے کر کے بیٹی دکھاتا ہے، اور پھر یہ بیٹی دیکھنے والے اللہ انہیں ہدایت دے، جب دیکھنے کے لیے آتے تو پہلے ناشتہ کرتے، ہاں اس کے بعد کھانا کھاتے، کھانا کھا کے کہتے ہیں لاؤ جی اب بیٹی دکھاؤ۔ اور ایک بات اور معذرت کے ساتھ، شریعت نے دیکھنے کی اجازت کسی حد تک اگر دی ہے تو اس مرد کو دیئے جس کے ساتھ نکاح ہونے والا ہے، اور وہ بھی ایسے دیکھے کہ بیٹی کو خبر نہ ہو۔ یہ خیال کریں میری بات کا، وہ بھی ایسے دیکھے
کہ بیٹی کو خبر نہ ہو مگر افسوس جوان تیری فکر پر. جب کسی بیٹی کو دیکھنے کی باری آئی تو نے کہا چچا زاد بھائی جائے گا, خالہ زاد بھائی جائے گا, پھوپھی زاد بھائی جائے گا, یہ یار جائے گا, یہ دوست جائے گا, اگر ان کو پسند آ گئی تو مجھ کو پسند ہے. حیا کر تیری نظروں کا تقدس کہاں چلا گیا. تو وہ تھا کہ خیر کی بیٹی پہ نظر پڑنے نہیں دیتا تھا, آج اپنے گھر میں آنے والی دلہن کو پہلے دوسروں کی آنکھوں کا تماشا بنا رہا ہے. بتا تیرے گھر کے اندر اگر پہلے ہی بے غیرتوں کی نگاہ پڑ جائے گی تو تیری گود میں آنے والا صلاح الدین ایوبی کیسے ہو سکتا ہے, محمد بن قاسم کیسے ہو سکتا ہے, خالد بن ولید کیسے ہو سکتا ہے, غلام غوث کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے پہلے سے گود کی حفاظت کرو. اگر بھیجنا تھا تو بہن کو بھیجتا, بھیجنا تھا تو ماں کو بھیجتا, بھیجنا تھا تو پھوپھی کو بھیجتا. اور جب دیکھنے کے لیے بھیجا کرتے ہیں, کوئی کہتا کہ آنکھوں کی سجاوٹ دیکھنا, کوئی کہتا رخسار کی لالی دیکھنا, کوئی کہتا لبوں کا تبسم دیکھنا, پیشانی کی چمک دیکھنا, چلا کے دیکھنا ادا کیسی ہے, بال دیکھنا لمبے ہے کہ نہیں ہے, بولی دیکھے تو کوئل جیسی ہو. او خدا کے بندے, ماں باپ کو تو نے دیکھنے کے لیے بھیجا, تو نے دنیا کا ہر حسن دکھوایا. اللہ اکبر, کیا یہ اچھا ہوتا جب تو نے دیکھنے بھیجا تھا تو ساتھ یہ بھی کہہ دیتا اے ماں جب پیشانی کا حسن دیکھے تو یہ بھی دیکھ لینا پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے کہ نہیں, جب زبان کھولے تو یہ بھی دیکھ لینا جنان کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں, جب وہ چلے تو یہ بھی دیکھ لینا حیا سے نظر جھکی ہے کہ نہیں, جب وہ اٹھے تو یہ بھی دیکھ لینا کنیز فاطمہ ہے کہ نہیں, جب وہ بولے تو یہ بھی دیکھ لینا لہجے میں آیا ہے کہ نہیں, جب زبان چلے تو یہ بھی دیکھ لینا دیور میں کنیز فاطمہ ہے کہ نہیں. اگر تو یہ دکھواتا تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آنے والی دلہن ولی عبداللہ کی ہوتی لیکن کنیز محمد رسول اللہ کی بن کے آ جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سنت رسول کانفرنس, مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی. واہ واہ ماشاءاللہ. بھائی بدلو یہ طریقے. آج کتنی بیٹیاں مر گئی, ان مرنے والی بیٹیوں کا جواب کون دے گا, کون دے گا؟ کیا قیامت میں پوچھا نہیں جائے گا آج کیا جوانوں کی کمی ہے یا معاشرے میں لڑکے نہیں ہیں؟ ہر بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے, ہر بندہ. اور خدا کے واسطے کسی کے دل کے ٹوٹنے کا سبب نہ بننا, اگر بنو تو کسی کے دل کے جڑنے کا سبب بن جا. مجھے ایک بات یاد آ رہی, میرے حضور نے ایک دن خوش ہو کے صدیق باغ کی صدیقہ بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, عائشہ آج جو مانگنا چاہتی تو مانگو, آج تم مانگو گی میں تمہیں. سوال بڑا تھا, جواب سوچ سمجھ کے دینا تھا. سوچا فیصلہ اپنے والد سے نہ کروں, اجازت لیتی ہوں حضور, اجازت دیں میں اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا چاہو اجازت ہے. دوڑی دوڑی آئی, ابا جی آج حضور کا دریائے کرم جوش میں. آئے آئے حضور فرما رہے عائشہ آج جو مانگو گی دیا جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق نے بیٹی کا چہرہ دیکھا, مسکرا کے کہنے لگے کیا چاہیے تمہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا جواب سنو, گردن جھکا کے بولی میری جھولی میں حضور آ گئے تو ساری کائنات سب خدا سے مانگ لیا ہے, تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. حضور ہے تو پھر کیا کمی ہے, بس اس لیے آئی تھی کہ مشورہ دیں آج حضور سے کیا مانگو. تو ابوبکر صدیق کی گردن جھکی, کہنے لگے بیٹی حضور معراج میں گئے تھے اور حضور نے فرمایا اللہ نے مجھ سے راز کی باتیں کی, حضور سے جا کے کہنا یا رسول اللہ اگر دینا ہی ہے نا تو اللہ نے آپ سے راز کی بہت باتیں کی, ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیجیے. بہت غور سے میری بات سنیں جوان, سبحان اللہ. ہاں یہ بوڑھے لوگ وہ درخت ہیں جو موٹے ہو گئے, اب یہ اکھڑیں گے مڑیں گے نہیں, لیکن جوانی کا درخت اس کو ابھی جدھر چاہے ادھر موڑا جا سکتا, بھلے مشکل ہے لیکن پھر بھی یہ مڑنے کی طاقت رکھتا ہے. میری گفتگو زیادہ تر جوانوں کے تعلق سے, میری بات غور سے سننا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابوبکر صدیق کہتے ہیں حضور سے جا کے پوچھنا آقا معراج میں گئے تھے اللہ نے راز کی باتیں کی تھی, کوئی ایک بات بتا دے. توڑی توڑی آئی, حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے بیٹی میں انتظار کر رہا ہوں, جواب ملے تو پھر مجھے بھی بتا دے. سبحان اللہ. جواب ملے تو پھر مجھے بھی بتا دینا. آئی حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ مانگو؟ ہاں عائشہ مانگو. عرض کرتی ہیں رسول اللہ اللہ نے آپ سے راز کی باتیں کی تھی. ہاں کی تھی نا, کون میں سے کوئی ایک بات بتا دے. حضور مسکرا دیے, فرمانے لگے عائشہ
جو زبان پہ آ جائے پھر وہ راضی نہیں رہتا، لیکن جب ہم نے کہا جو مانگو گی وہ دیں گے تو پھر بتائیں گے۔ حضور فرمانے لگے عائشہ رب نے مجھ سے بہت سی راز کی باتیں کی، لیکن ایک بات سنو، رب نے مجھ سے فرمایا محبوب جو شخص بھی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا، سننا غور سے، جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا میرا وعدہ ہے میں اسے بنا حساب کے جنت عطا کروں گا۔ واہ واہ، میں اسے بنا حساب کے جنت عطا فرماؤں گا۔ دوڑ کر کے واپس آئی، کہنے لگی آج بڑی خوشی کا دن ہے۔ کیا ہوا بیٹی کا؟ حضور نے فرمایا جو کسی کا ٹوٹا دل جوڑ دے گا میں اسے بنا حساب جنت میں دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ بیٹی نے کہا ابا جی ہم نے تو بہت لوگوں کا دل جوڑا ہے، روئے کیوں؟ فرمانے لگے بیٹی تم نے یہ تو سن لیا کہ جو ٹوٹا دل جوڑے گا وہ جنت میں بنا حساب جائے گا، اور اگر کوئی کسی کا دل توڑے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ اللہ اللہ، ہم نے صرف اتنی بات یاد رکھی، دل جوڑنے پہ ثواب ہے، دل توڑنے کی سزا کیا ہے؟ خیال آیا؟ اس لیے خدا کے واسطے کسی کی بیٹی کا دل تیری وجہ سے ٹوٹنے نہ پائے۔ وہ کچھ دن پہلے اخبار میں خبر چھپی تھی، اس میں لکھا تھا کہ ایک بیٹی نے زہر کھا لیا اور ہاسپٹل کے اندر بھرتی ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا تم نے جوانی میں زہر کیوں کھایا؟ یہ معاشرہ تو نئی نئی باتیں سوچتا ہے۔ کسی نے کہا جوانی میں زہر کھایا تو شاید باپ نے کوئی تانا دیا ہوگا یا کوئی غلطی کی ہوگی، کوئی خطا کر بیٹھی ہوگی اس لیے زہر کھایا۔ لیکن اس بچی کے جواب نے پورے سماج کے منہ پہ تماچا مارا۔ جب لوگوں نے پوچھا بتا تو نے زہر کیوں کھایا، اس نے کہا زہر کی وجہ میری غلط اعمال نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا وجہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے مجھے دیکھنے والے آئے تھے اور مجھے ہر طرح سے چلا کر کے بھی دیکھا گیا، اٹھا کر بھی دیکھا گیا، مجھ سے گفتگو بھی کرائی گئی، مجھے ایسے دیکھا گیا جیسے بازار میں جانور کو دیکھا جاتا ہے، مجھے ہر اینگل سے دیکھا گیا، مجھ سے گفتگو کی گئی، مجھ سے کہا گیا تو ہنس تو میں ہنسی، مجھ سے کہا گیا مسکرا تو میں مسکرائی، اس کے بعد مجھ سے کہا گیا چائے بنا کے لا، میں چائے لے کر کے آئی، پھر اس کے بعد یہ لوگ گھر چلے گئے، کہا 3 دن کے بعد جواب دیں گے، 3 دن تک انتظار کرتی رہی، 3 دن کے بعد فون آیا کہ ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی۔ میں نے کہا ابا جی ان سے وجہ تو پوچھو کہ ہمارے اندر کمی کیا نظر آئی؟ تو جانتے ہو کس بنیاد پر اس بچی کا رشتہ کینسل کیا گیا؟ وہ حیا نہیں چاہیے ہمارے سماج کو۔ تو ادھر سے جواب آیا کہ جب وہ بچی چائے بنا کر کے لائی تھی تو اس نے کپ اٹھا کر کے ساس کے ہاتھ میں نہیں دیا تھا، اس لیے لڑکی پسند نہیں آئی۔ اور اتنی سی بات پر تم کسی کی زندگی کو داغ داغ کر رہے ہو، تمہیں کیا پتا ہے اگر بیٹیوں کو طلاق ہو جایا کرتی ہے تو ان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، جن کے رشتے چھوٹ جایا کرتے ہیں کوئی رشتے لے کے نہیں آتا، جن پہ ایک بار داغ لگ جاتا ہے کوئی اپنانے والا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھ پیارے، آج تمہیں 3 دن کے بعد جا کے کہہ دیا کہ تمہاری بیٹی کی آنکھ پسند نہیں ہے، تمہاری بیٹی کی ناک پسند نہیں ہے، اس کا قد اچھا نہیں ہے، اس کی چال اچھی نہیں ہے، اس کا ڈھال اچھا نہیں ہے، تو ظالم یہ تجھے پہلے دیکھنا تھا، ناک تک کھا کے آیا، آج کہتا ہے پسند نہیں ہے۔ جب یہ جواب بیٹیوں کو دیا جاتا ہے تو بیٹیاں اندر جاتی ہیں، تنہائی میں چہرے پر دوپٹے ڈالتی ہے اور رو کے کہتی ہے پروردگار اگر قد چھوٹا ہے تو میرا قصور کیا ہے، اگر آنکھ چھوٹی ہے تو میری خطا کیا ہے، اگر ناک نیچی ہے تو میرا قصور کیا ہے، اگر دانت اچھے نہیں ہے تو مالک میری خطا کیا ہے۔ جب بیٹیاں اس طرح رویا کرتی ہیں تو پیارے سون صرف بخار نہیں آیا کرتے، پھر زلزلے آیا کرتے ہیں، طوفان آیا کرتے ہیں، سیلاب آیا کرتے ہیں۔ اگر کسی کا دل توڑو گے تو نہ یہاں سکون سے رہ سکتے ہو نہ مر کے وہاں سکون سے۔ اللہ 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 اللہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ بدلو طریقے، بہت اچھے ہیں۔ اگر بیٹی دیکھنے کی بات ہو تو یہ رویہ ختم کرو کہ 10 لوگ جائیں گے اور بیٹی کو رسوا کر کے آئیں گے، کل جب تیری بیٹی کو لوگ ٹھکرا کے جائیں گے اس دن پتہ چلے گا بیٹی کی ٹھکرانے کا درد کیا ہوتا ہے، اس دن پتہ چلے گا۔ خدا کے واسطے یہ رشتوں کی نوعیت بدلو۔ اور ہم نے دیکھا ہے بیٹیاں اس لیے نہیں ٹھکرائی جاتی کہ ان کی آنکھ ناک چھوٹی ہے، صرف اس لیے سب کچھ دیکھ لیا جاتا ہے، کبھی کبھی سب پسند بھی آ جاتا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں صاحب جہیز کی بات کر لی جائے۔ تو ہر باپ غریب ہو یا امیر اس کا ایک جملہ ہوتا ہے صاحب صرف بیٹی بیٹی ہے۔ ہر امیر یا غریب سب سے پہلا جملہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس صرف بیٹی بیٹی ہے، یہ دولت ہے، اس کے علاوہ اور
کہ صاحب جو ضرورت کے سامان ہے ٹی وی وہ سوری فریج ہے واشنگ مشین ہے یہ ساری چیزیں بتاتا ہے تو کہتا ہے اس کے علاوہ اور کیا چاہیے کہ کیش ویش کا کیا رہے گا. اگر اس بات کو سن کے غریب کا سر جھک جاتا ہے نا تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دے گا نہیں. پھر جا کے لڑکی میں عیب نکالا جاتا ہے. پھر جا کے غریب کو کہا جاتا نہیں تمہاری بیٹی میں یہ عیب ہے. ہاں معاف کرنا تکلیف دینا مقصد نہیں ہے. ہم اتنے بڑے لالچی اور دنیا دار ہو چکے ہیں. اگر کسی لڑکی کی عزت نیلام سر بازار ہوئی ہو اور باپ کے پاس دینے کے لیے 20 لاکھ کیش ہے تو اسے عزت دار سمجھ کے لے جاتے ہیں. اور غریب کی بیٹی جس کی زندگی رات اور بھر قیام میں گزری ہو دن بھر گھر کے کام میں گزری ہو روزے کی حالت میں زندگی اس نے گزاری ہو اس کا صرف قصور اتنا ہوتا ہے کہ وہ غریب باپ کی بیٹی ہے. یہ خطا ہے اس کی کہ وہ ایک غریب باپ کی بیٹی ہے اس لیے ٹھکرا دیا جاتا ہے کہ آج اس کے باپ کے پاس دینے کے لیے کیش نہیں. جنت میں جانا چاہتے ہو ان جوانوں سے میری گفتگو ہے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے. ہاتھ اٹھا کے بتائیں وہ جوان جن کی شادی نہیں ہوئی ہے کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں. اٹھائیں ہاتھ اٹھائیں. میں رستہ بتانے لگا ہوں. ہر بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے تو سنو یاد رکھو کسی کے دینے سے کبھی بھلا نہیں ہوتا. کسی کے دینے سے کبھی بھلا نہیں ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھنا اولاد شوہر کے نصیب سے ملتی ہے دولت بیوی کے نصیب سے ملتی ہے. یہ بات یاد رکھنا اولاد شوہر کے نصیب سے ہوتی ہے اور دولت بولیں ڈر کیوں رہے ہو کمائی تمہاری ہے قدم بیوی کے ہوتے ہیں. بہت اچھا بہت اچھا. اس بات پر بھی گفتگو کروں گا. میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. واہ واہ کڑوی ہوگی لیکن سچی ہوگی. دولت عورت کے نصیب سے ملتی ہے اور اولاد شوہر کے نصیب سے ملتی ہے. اگر اولاد نہ ہو تو ذمہ دار بیوی کو نہ ٹھہرا. ہاں اور اگر امیر بنو نا تو اپنے آپ کو ٹھیکیدار نہ سمجھ. اگر عورت نیک گھر میں آ جائے تو خالی گھر بھر جایا کرتی. ہاں عورت اگر بد کردار گھر میں آ جائے تو بادشاہ کو بھکاری بنا دیتی ہے. اس لیے عورت بھی ذرا دیکھ بھال کے لائیے بھائی. ہاں ایک ہی خواب ہے ایم اے پاس ہو بی اے پاس ہو بھلے بیاہ کے لائق نہ ہو بی اے پاس ہو. جوانوں رشتہ دیکھنے جاؤ نا تو کنیز فاطمہ ڈھونڈا کرو. کنیز فاطمہ ڈھونڈا کرو. اور یہ جو ڈیمانڈ چل رہی ہے اسے بند کرو. نکاح کو آسان کرو. آج شرم آتی ہے مسلم بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ. اللہ یہ دن کیوں آیا؟ اس لیے کہ ہم نے نکاح مشکل کر دی. سب کچھ ہونے کے باوجود ہم نکاح کرنے تیار نہیں. ہم دولت کے عاشق ہو گئے پیسوں کے دیوانے ہو گئے. جنت میں جانا چاہتے ہو نا تو میری بات سنو. اللہ نے دولت دی ہے تو ایک کام کرنا بستر کا انتظام خود کرنا. بستر سے مراد جانتے ہو کہہ دوں کڑوی بات حضرت ہیں جس گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا نا اس نے 25 سال تک بیڈ نہیں خریدا. ایک چارپائی کو بن بن کے لیٹتا رہا بن بن کے لیٹتا رہا. کرسی کو جوڑ جوڑ کے رکھتا رہا. نہیں لایا نہیں بیٹے کے جہیز میں آنے والی اس انتظار میں کہ بیٹے کے جہیز میں آئے گی. کبھی بیڈ نہیں خریدا کبھی صوفے نہیں لائے بیٹے کو ملنے والا. کرسی کوئی توڑ توڑ کے جوڑتا رہا بیٹے کو ملنے والے. اگر اللہ نے دولت دی ہے نا اور جنت میں جانا چاہتے ہو تو گھر پہ بستر کا انتظام کر کھانے کے برتن کا انتظام کر چھت کا انتظام کر. اور دیکھ حضور کی امت کی کون غریب بیٹی ایسی ہے جو جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئی ہو اور لیکن ہاتھ پیلے کرنے کا باپ کا حساب نہ ہو تو سن چند عزت دار لوگوں کو ساتھ میں لے. خالی ہاتھ یہ برات کا تماشا بھی ختم کرو. اب تو برات نے تباہی مچا رکھی ہے. ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو. سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے کون کون سی بیماریوں پہ گفتگو کی جائے. برات بھی کم نہیں ہے. 600 لوگ برات میں لے کے جا رہے ہو 1000 لے کے جا رہے ہو. اللہ کے بندے ذرا سوچ تو صحیح جس نے بیٹی دی کہاں سے کیسا انتظام کیا ہوگا.
اس لیے بارات کم سے کم لے کر کے جاؤ اور اللہ توفیق دینا کم سے کم لوگ لے کر کے جاؤ چند عزتدار لوگ لو غریب کے دروازے پر جاؤ جا کر کے سلام کرو سلام کے بعد خالی ہاتھ نکا کر غریب کی بیٹی کو لے کر کے اپنے گھر کی زینت بنا دے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مجھے نہیں پتا یہ معاشرہ کیا کہے گا میں نہیں جانتا سماج کون سی بولی بولے گا کہ خالی ہاتھ دلہن لے کر کے آیا کہ بنا برات کی بیٹی لے کر کے آیا کہ چھوڑو اس کے منہ پہ اس کی باتیں مار دو بہت اچھا کرو کہ تب بھی یہ تمہارے نبی ہوں گے برا کرو کہ تب بھی یہ تمہارے نبی ہوں گے اس لیے کہ دنیا بے وفا ہے یہ کسی کی نہیں ہوئی ہے خالی ہاتھ جاؤ عزت سے نکاح کر کے لے آؤ جب غریب کی بیٹی تیرے گھر پہ عزت سے رکھے گی دنیا سو جائے گی غریب کا ہاتھ اٹھ جائے گا کہے گی یا اللہ اس نے دنیا میں میرا انتظام کیا ہے تو آخرت میں اس غریب کا انتظام کروا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سنت رسول کانفرنس مسلمانان رضا نگر واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت عصمت رضا بھاگلپوری صاحب قبلہ شمس تبریز صاحب قبلہ جناب دلبر شاہی کلکتوی نعرہ تکبیر سرزمین رضا نگر نوجوان رضا نگر مسلمان رضا نگر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ نہیں اب لگتا ہے کہ اب بھی تھک چکے میں نے پوری گفتگو میں آپ سے ہاتھ نہیں اٹھوائے میں نے نہیں کہلوایا سبحان اللہ اس لیے کہ میرا مزاج یہ ہے میں کیوں کہلواؤں سبحان اللہ کا تعلق عشق سے ہوتا ہے جب کسی کو محبوب کی بات اچھی لگ جائے تو خود بخود عشق موجے مارتا ہے اور سبحان اللہ لفظ زور سے نکل جایا کرتا ہے سبحان اللہ ابھی بھی نہیں یہ آگے والے لوگ ذمہ داری اٹھا رہے ہیں اللہ سلامت رکھے یہ یہاں آگے ہیں اللہ وہاں بھی آگے رکھے آمین آمین اللہ کرے پورا قافلہ حضور کے مدینے جاتا ہو علماء کی صدارت ہو اور یہ پوری جماعت حضور کی چوکھٹ پہ جاتی ہو جو جس ترتیب سے بول رہا اسی ترتیب سے حاضری نصیب ہو ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جو اس سے بھی زیادہ تیز بولے اسے آج کی رات خواب میں جلوہ دکھا دیجیے آئے بات سنیں ماشاءاللہ دلبر شاہی صاحب قبلہ اور بھائی عظمت رضا بھاگلپوری اور شمس تبریز بھائی یہ ہندوستان کے بڑے بڑے لہجے اب آپ کے سامنے آ چکے ہیں ہاں ان لہجوں کے سامنے ہمارے جیسے لہجے سے کیا فرق پڑتا ہے مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ